کہ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر. یہ حالت اس لیے ہوگی. آخر یہ حالت کیوں ہوگی؟ وہ دیوانہ کیوں ہوگا؟ یہ قیامت کی اس کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن جو مجنون پاگل کی طرح گرے پڑے جا رہا ہوگا تو سمجھ لو کہ یہ سود خور ہے. یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کا لین دین کیا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے. انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. آج جو ہے ہمارے وہ بھائی جو اسلامی بینکنگ سسٹم اور یہ شیطانی بینکنگ سسٹم کا فرق محسوس نہیں کرتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں جی جیسا یہ کرتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ چونکہ اصولوں کو نہیں جانتے تو لہٰذا آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کے نزدیک دونوں ایک جیسے، جیسے وہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. بھائی ہم جاتے ہیں دکان پر 2 روپے کی چیز جو ہے 3 روپے میں خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی تو اسی طرح ہے. تو بھائی اگر ایسے ہی ہے، چلو بقول آپ کی ایسے ہی ہے، تو بس آپ سمجھ لو اللہ نے اس کو جائز قرار دیا اور اس کو ناجائز قرار دیا. آپ چھوڑ دو اس کو. آپ اسی کو کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اس ربا کو کیوں لیے بیٹھے ہو؟ سود کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ اس کو چھوڑ دو. آپ کیوں؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے اس سے روکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم تجارت کی جاتی ہے، جو ایک دکاندار جو ہے 2 روپے کی چیز لے کر آتا ہے اور 3 روپے کی بیچتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنا مال بھی صرف کرتا ہے، وہ اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے، وہ اپنی محنت بھی اس پر لگاتا ہے، وہ اپنی کوششیں بھی لگاتا ہے. اس کے باوجود اس کو رسک لینی پڑتی ہے. اس کو اندیشہ ہوتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ 100 روپے دی اور اس کے بدلے میں 102 روپے لے، اس کو تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے رسک کا، اسے نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. یقینی طور پر اس کو 100 کے بدلے میں 102 ہی ملنے. یہی سود ہے، اسی کا نام سود ہے. لہذا ایسے تمام طریقوں سے بچیں. چاہے ایسی کوئی بیسیاں ہوں، ایسا کوئی کاروبار ہو، ایسا کوئی بینکنگ سسٹم ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہو، آپ سمجھ لیں کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں. تو فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ سود خور وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے. انما البیع مثل الربا. حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے جواب دیا اس کا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو. بات ختم ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ تجارت کو ہم نے حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا. لہذا سود سے باز آ جاؤ، سود کو چھوڑ دو اور تجارت کو آپ اختیار کرو. پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب فرمایا کہ جب یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے پہلے جو معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس کو چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن آئندہ کے لیے آج کے بعد کوئی سودی کام نہیں کرنا. آج کے بعد کوئی سودی کام نہیں کرنا. اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. قرآن مجید میں یہ بھی بتدریجی حکم نازل ہوا ہے، 4 اسٹیپس میں نازل ہوا. لیکن جب اس کا آخری اور حتمی حکم یہاں نازل ہوا تو صحابہ کرام نے سارے سودی سسٹم کو ختم کر دیا. بالکل وہ بھی لین دین کیا کرتے، سودی لین دین کیا کرتے تھے سب. لیکن جس طرح شراب کی حرمت بتدریج ہوئی اور جب آخری حکم نازل ہوا تو مٹکے بھی گھروں کے اندر جو تھے وہ نکال کر توڑ دیے. بالکل اسی طرح جب سود کا حتمی حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے تمام سودی کاروبار ختم کر دیا، فنش ہو گیا. یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے سود پر کوئی چیز دی وہ اپنا اصل مال تو لے گا، رأس المال، یعنی جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آپ کی ہے، آپ وہ لیں گے، اس کے علاوہ جو ہوگا اس کو نہیں لیں گے. وہ چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا گیا. اور نہ جس نے ہمیں دیا ہم اس کو دیں گے، یہ بھی سارا ختم کر دیا گیا. پورا اعلان ہوا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا. اور اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ان لوگوں کے سود کو معاف فرما دیا کہ جو آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو سود پر قرض دیے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب ختم ہے اور جو رأس المال ہوگا، جو اصل مال ہے، وہ لوٹانا ہوگا. تو فرمایا کہ پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے
تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو شخص پھر سود کھانے لگے اللہ کے حکم کے بعد بھی اس کا حکم نازل ہو گیا پھر بھی وہی کام کرتا ہے تو بڑی غور طلب بات ہے. غور سے سنیں. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ دوزخی لوگ ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے, اللہ اعلان فرما رہا ہے, کھلا اعلان کہ یہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب چاہے جتنے بھی اس میں بہانے کرتے رہیں, جتنے ہیلے کرتے رہیں, بہرحال قرآن نے سود کے تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. چاہے وہ تجارتی سود ہو, چاہے وہ نجی سود ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا سود ہو, وہ حرام ہے. جو اس کو اختیار کرے گا وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا.